الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 20 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کا شکوہ کیا۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ فقلنا، ہم نے عرض کیا، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غلبے کی دعا کیوں نہیں فرماتے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، تم سے پہلے بعض لوگوں کو پکڑ لیا جاتا، فیحفر له فی الارض فیجعل فیہا، پھر گڑھا کھودا جاتا اور اس میں اس کو گاڑ دیا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیجعل نصفین، پھر اس کے سر پر آرا چلایا جاتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور بعض کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ ہڈیاں متاثر ہو جاتی تھیں۔ ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے روگردانی نہ کرتا، منہ نہ موڑتا۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اسلام کی تکمیل فرمائے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون، اور امن کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک سفر کرنے والا صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، لیکن وہ صرف خدا سے ڈر کھائے گا اور اپنی بکریوں پر بھیڑیوں کا خوف نہ رکھے گا، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ شکونا شکایتاً، شکوہ مصدر ہے، باب نصر معنی شکایت کرنا، متوسد توسد مصدر ہے، باب تفعل معنی ٹیک لگانا، الوسادہ واحد ہے، جماعتی ہے، وسادات وسادات معنی تکیہ رکھنا۔ فیحفر
حفرن مصدر ہے باب ضربہ، معنی زمین میں گڑھا کھودنا. یمشط مشتن مصدر ہے باب نصر ضربہ، دونوں سے ہے، معنی بالوں میں کنگھی کر کے سلجھانا. امشاط یہ جمع ہے، واحد ہے مشتن، معنی کنگھی. حدیث پاک میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر دور میں ایمان والوں پر آزمائش ہوتی ہے. حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنا دوں جو آپ لوگ عربی سوم کے سال پڑھ کر آئے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. گویا یہ حدیث مذکور، یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث پاک کے ذریعے گویا اس آیت کریمہ کی تشریح ہو رہی ہے. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. گویا اس حدیث پاک کے ذریعے بھی ان دو آیات کریمہ کی تشریح ہو رہی ہے، اور ان دو آیتوں کے ذریعے اس حدیث پاک کو سمجھنا بھی آسان ہوگا. حدیث پاک میں کہا گیا قد کان من قبلکم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین حق کی راہ میں مصائب اور تکلیفوں کا آنا یہ صرف دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر دور میں دین والوں پر آزمائش آتی رہی ہے. اس جملے سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مصائب قریش سے مت گھبراؤ، بلکہ اپنے سے پہلے کے لوگوں پر نگاہ رکھو کہ ان پر کیسے کیسے مصائب اور تکلیفیں آئیں، اس کے باوجود وہ دین پر جمے رہے. حدیث پاک میں کہا گیا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر موت لا یخاف الا اللہ، یہاں تک کہ ایک سوار تن تنہا صنعاء یعنی یمن سے چل کر حضر موت پہنچ جائے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. اس جملے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک عظیم بشارت سنائی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ان قریب اللہ جل شانہ زمین کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے پاک و صاف کر دے گا، اور ہر جگہ اسلام کا عدل و انصاف و امن و امان ہوگا. یہ دور خیر القرون والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعد والے بھی یہ دور دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی یہ سنہرا دور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اسلام کے عدل و انصاف کو اختیار کر لیں. راوی حدیث حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات یہ ہیں.
نام خباب، کنیت ابو عبداللہ۔ والد کا نام ارت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں فروخت کر دیے گئے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر تھا۔ ابتدا میں مسلمان ہوئے اور غلام تھے، اس لیے ان کو مشرکین نے خوب سزا دی۔ ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور بالآخر وہ انگارے خود زخموں کی رطوبت سے بجھ جاتے۔ مدینہ کی ہجرت فرمائی، تمام غزوات میں شرکت کی، تلواریں بنا کر کسب معاش کرتے تھے، کمائی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے گدھے پر بٹھایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس گدھے پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ کہا بلال۔ خباب نے کہا وہ میرے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مشرکین میں ان کے مددگار بھی تھے، یعنی مشرکین میں ان کی کوئی نہ کوئی مدد کرنے والا تھا، لیکن میرا خدا کے سوا کوئی مددگار نہ تھا۔ اور پھر اپنے مصائب کی داستان سنائی۔ سن 37 ہجری میں کوفہ میں بیمار ہوئے اور پھر 72 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس آئے تھے۔ اطلاع ملی، فوراً حاضر ہوئے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی مرویات کی تعداد 33 ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔